بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے معزز مہمان وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت قبلہ انیق احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور یقیناً ہماری بھی اور یعنی میری بھی اور آپ سب کی یہ سعادت ہے کہ حضرت کی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ حضرت ماشاء اللہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے، وہ اتنی خوبیاں ہیں کہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ ہزاروں خوبیاں ہیں تجھ میں اے مجمع خوبی، ملاقاتی گویا تیرا بھری محفل سے ملتا ہے۔ تو اس قدر خوبیاں ہیں ماشاء اللہ، تو جس وجہ سے آپ کو پتہ ہے میں کچھ الفاظ کہتے ہوئے محتاط رہنا بھی چاہیے، لیکن کیونکہ قرآن کریم کے اوپر جو یہ گفتگو فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قادر الکلامی عطا فرمائی ہے، وہ ان کا ایک خاصہ ہے۔ یہ تعریف وزیر کی وجہ سے میں نے نہیں کی، اگر وزارت نبی ہو یا پہلے بھی ان کے بارے میں یہ الفاظ اس وجہ سے کہے جاتے ہیں کہ یہ ایک قرآن کریم کے اوپر بہت خوبصورت کام کرتے ہیں۔ ان کا پروگرام آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا کہ قرآن کریم کی آیات کو عصر حاضر کے ساتھ میچ کر کے، جس کو آپ کو میں اکثر اس بات پر گفتگو کرتا ہوں کہ قرآن کریم صرف ایک قرآن کریم ہسٹری کی کتاب ہی نہیں کہ بس آپ نے اس کو ایک ہسٹری کے واقعات پڑھ لینے ہیں اور پھر بس حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے ہی پڑھنا ہے، بلکہ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ اللہ کا آخری کلام ہے۔ جب بھی ضرورت پڑتی انبیاء علیہ السلام جلوہ گر ہوتے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق سے، لوگوں سے کلام فرمایا کرتا، لیکن اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آخری نبی ہیں تو اب قیامت تک جتنے دور آنے تھے، اس میں جتنے مسائل آنے تھے، جتنی قومیں آنی تھیں، ان کے لیے جتنی رہنمائی آنی تھی، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ جو کلام فرمانا تھا اب قیامت تک وہ قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ ایک عالم کا، ایک محقق کا کام یہ ہے اپنے دور میں کہ وہ اپنے دور کے مسائل کو دیکھے، پھر قرآن کریم کو پڑھے، اور پھر قرآن کریم آج کے مسلمان سے کیا کلام کر رہا ہے، آج کے انسان سے کیا کلام کر رہا ہے، اور آج کے انسان کی کیا رہنمائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے لوگوں کے آگے رکھے۔ اور یہ قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ جس دور میں بھی قرآن کا قاری اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا عالم قرآن سے اپنے دور کے مسئلے کو تلاش کرے گا تو قرآن اس کو اس طرح ایڈریس کرے گا کہ محسوس یہ کیا جائے گا کہ یہ قرآن کریم نازل جو ہوا ہے وہ اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور تا صبح قیامت جوں وقت قیامت کا قریب آتا رہے گا قرآن کی حقانیت اور لوگوں کے آگے کھل کے سامنے آتی رہے گی۔ حضرت میں ان کو بتا رہا تھا کہ اکابر نے یہ کہا کہ جس کو علم کتاب کا تو ہو لیکن اس دور کے وقت کی نفس پہ اس کا ہاتھ نہ ہو، اس دور کے مسائل اس کو نہ پتہ ہو، تو اس کو اس انداز کا عالم کیسے کہا جا سکے گا کہ جو لوگوں کی اصلاح کر سکے جب اس کو لوگوں کے مسائل ہی نہیں پتہ ہوں گے۔ یہ ضروری ہے کہ وقت جتنی رفتار کے ساتھ بھی چلے، ایک عالم کا وقت کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہونا چاہیے۔ دور جس مسائل کے اس موجودہ اس عصر حاضر کے لوگ جو مسائل کا حل نہ تلاش کر سکیں، قرآن کا طالب علم وہ جب مسائل کا حل قرآن سے اور یقیناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بتائے گا تو دنیا آغوش حیرت میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو یقیناً جو میں نے کہا کہ میں نے حضرت کا یقیناً وزیر مذہبی امور ہیں، اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، لیکن میں نے جو کہا، جو شعر ایک حضرت کی نظر کیا، اس کی وجہ وزارت نہیں، اس کی وجہ ان کا جو قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ اور قرآن کریم کے ساتھ ایک اس انداز میں محبت کا رشتہ ہے کہ ہزاروں لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت اپنی گفتگو سے آپ کے لیے وہ ورڈز آف وزڈم کہتے ہیں نا، وہ ارشاد فرمائیں جو آپ کے لیے ایک نظریاتی بھی اور ہر اعتبار سے کس طرح ایک عالم قرآن کریم سے استفادہ کرتا ہے، اس پر آپ سے گفتگو فرمائیں، کیونکہ ہمارا اہل سنہ و جماعت کا ایک طریقہ ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے،
تو غلام مصطفیٰ نعت شریف پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی حضرت اپنے ارشادات سے انشاءاللہ آپ سب کو نوازیں گے. درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روک لیتی ہیں آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے گئے، وہی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے گئے. اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، واللہ گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم مولانا حسان صاحب اور عزیز طلباء و طالبات، بلکہ طالبات تو یہاں موجود نہیں ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ بنات بھی ہوتی ہیں یہاں. بہت اچھی بات ہے کہ ہم جب تعلیم پیش کرتے ہیں اور تعلیم سے مزین کرتے ہیں تو اس میں طلباء اور طالبات کے درمیان کوئی تخصیص نہیں رکھتے. مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، ان تک دین کی تعلیم کو پہنچانا یہ دینی فریضہ ہے. جو مولانا نے گفتگو فرمائی اسی کو ذرا سا ہم آگے بڑھائیں گے. دین کے تقاضے، قرآن کریم، لمحہ موجود، شان نزول سے لے کر آج سے جوڑنا،
یہ ہر مسلمان کا کام ہے. مولانا نے بجا فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم ہر شخص کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہم حامل کتاب ہیں، حامل قرآن و بے ذوق طلب. اقبال فرماتے ہیں کہ حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. کہ تو حامل قرآن ہے، تیرے پاس قرآن ہے اور تجھ میں ذوق طلب ہی نہیں ہے. قرآن کریم کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی علوم قرآنی کو، سینہ کیسے کھلتا ہے قرآن کریم کے لیے. اقبال فرماتے ہیں کہ تو حامل قرآن ہے اور تجھ میں ذوق طلب ہی نہیں. العجب ثم العجب ثم العجب، مجھے تجھ پر تعجب ہے، مجھے تجھ پر تعجب ہے، مجھے تجھ پر تعجب ہے. تو کتنی بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کے کندھے پر ہوتی ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہمارا اور آپ کا مقام کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس مقام کو سمجھا؟ ایک تو انسانیت میں ہمارا مقام، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا. کس کا؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء نے کی اور ہمیں یہ مقام گھر میں بیٹھے بیٹھائے حاصل ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے، ہمیں کسی مقام پر فائز دیکھنا چاہتا ہے کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تسخیر کرنے کے لیے بنائی ہے. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. اقبال بتاتے ہیں، مولانا علم کی بات فرما رہے تھے. اقبال فرماتے ہیں، جو میں نے آیت بھی پڑھی تھی قرآن کریم کی، کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس علم ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ آپ کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اقبال فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. دنیا کے علوم مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ غور کیجئے گا اس بات. آج ہمارے بچے اور بچیاں جو بایولوجی پڑھ رہے ہیں، بگ بینگ پڑھتے ہیں، یہ دنیا ایک بڑے دھماکے کا نتیجہ ہے. وہ تھیوری جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، ہم اس کے بالکل مخالف ایک تھیوری کھڑی کر دیتے ہیں اور ہمارے بچے اور بچیاں اس تھیوری پر ایمان لے آتے ہیں. انسان کا استحصال نہ ہو، قرآن یہ فرماتا ہے. یعنی علوم جو ہم حاصل کرتے ہیں، وہ علوم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ علوم کو حاصل کرنے کے بعد اپنی شخصیت کو ہم مکمل کریں، اور کم از کم اپنے اندر کے جانور کی تہذیب تو کر ہی لیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو میرا خیر میرے شر پر غالب آنا چاہیے. تھوڑی سی ذرا مشکل بات ہے، لیکن آپ لوگ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں. دین حال کا امر کیسے بنتا ہے؟ دین
حال کا امر کیسے بنتا ہے، اگر وہ میں نہیں جانتا تو میں دین کی روح سے واقف ہی نہیں. میری خلوت ہو، میری جلوت ہو، میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ والذین معہ اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اللہ سے ٹوٹ کے محبت کسے کہتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ چند سوالات میں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کے قریب کیسے ہوا جاتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ حافظ قرآن ہیں. اب آپ بتائیے مجھے کیسے اندازہ ہوا؟ جب میں آیت پڑھتا ہوں تو وہاں سے آیت مکمل ہوتی ہے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر بہت سے بچے ایسے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ ایک کلیہ، ایک فارمولا یہ ہے کہ جتنا محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ اور آپ پہ چڑھتا ہے، اتنا اللہ کا رنگ ہم پر غالب ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کو پانا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پانا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان نوجوان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی نسبت، اس کا تعلق، اس کا رشتہ علم کے ساتھ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اگلا سوال آپ کی خدمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے. ایک سوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کیا اچھا سوال، کتنا بڑا سوال. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے. علم خدا خوفی کا نام ہے. کیا مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا خوفی کیا ہوتی ہے؟ خشیت خداوندی کیا ہوتی ہے؟ علم کی بات ہو رہی ہے، علم کا تعلق علماء سے ہے. قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور اس خشیت کے ذریعے محبت کے ذریعے اطاعت اللہ کی انہی کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جو صاحبان علم ہوتے ہیں. ایک جاہل آدمی اللہ کی خشیت حاصل کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے اللہ کو جاننا ضروری ہے. اللہ کو بے جانے بغیر ماننا اور اللہ کو جان کر، یعنی ایک شعوری سطح بلند کر کے ماننا، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ عبادت ہم کرتے ہیں سب. میں کس کی عبادت کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایک سجدہ بھی ایسا ادا کیا کہ جس سجدے کو ادا کرنے کے بعد میرے اور آپ کے اندر سے یہ آواز بلند ہوئی ہو، ہاں یہ وہی سجدہ تھا جو میرے اللہ کو مجھ سے مطلوب تھا؟ تو سجدہ کھلا ہم پر کہ سجدہ کہتے کسے ہیں. میں آیت نہیں پڑھتا، سجدہ واجب ہو جاتا ہے. سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ. تو وہ سجدہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں، کیا ہمیں اللہ سے قریب کر رہے ہیں؟ اور اللہ اپنے سے قریب کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اے بندے تجھے اپنا نائب بنایا، تجھ میں اپنی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں.
حدیث قدسی آپ سب علماء ہیں اور ممکنہ علماء ہیں. الحدیث قدسی، بندہ میری طرف آتا ہے، چل کر آتا ہے، میں دوڑ کے جاتا ہوں، ایک بالش آتا ہے، میں 1 گز اس کے قریب جاتا ہوں. پھر وہ بندہ جس آنکھ سے دیکھتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس قدم سے وہ چلتا ہے میں اس کا قدم بن جاتا ہوں. اقبال فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز. اقبال تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا کو ورکر ہو جاتا ہے. ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. غور فرمائیے. تو میں اللہ تعالیٰ کا منتخب بندہ بننا چاہتا ہوں. بہت ساری آیات قرآن کریم کے سامنے آتی ہیں. دیکھیے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. شاباش. اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتا ہے اپنے خاص بندوں کو اپنی رحمت کے ذریعے. اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس رحمت کا مستحق میں بن جاؤں. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا رحمت کو. یہ ایک عمومی رحمت ہے. 100 حصے ہیں رحمت کے، 99 حصے اللہ کے پاس ہیں. ایک حصہ پوری مخلوقات میں تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. 99 حصے رحمت کے اللہ کب تقسیم کرے گا؟ یوم قیامت، یوم حشر اپنی رحمت کو تقسیم کر دے گا. تو جب اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، میں اپنی رحمت سے اپنے خاص بندوں کو اپنی مرضی سے منتخب کر لیتا ہوں. اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جن بندوں کو اپنی رحمت سے منتخب کر لے، میں ان میں شمار ہونا چاہتا ہوں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو اللہ کا فضل اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. تو اے اللہ، تو اپنے فضل کے قابل مجھے بنا دے، اور مجھ میں جو کوتاہیاں ہیں اس کی پردہ پوشی کر مجھے اس مقام پر پہنچا دے جہاں تو بندہ مومن کو دیکھنا چاہتا ہے، جہاں بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، جہاں بندہ مومن کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کائنات کو تسخیر کرنے کا نسخہ جو قرآن کریم میں موجود ہے اس کے قریب آنے کی ضرورت ہے. اب دنیاوی علوم کی بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیاوی علوم اور دینی علوم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے نزدیک یعنی دینی پیراڈائم میں ہمارے جو دنیاوی علوم ہیں وہ بھی دینی علوم ہیں. ہم ان علوم کو، ان دنیاوی علوم کو دین کا خادم بنانا چاہتے ہیں. دنیاوی علوم کو دین کا خادم بنانا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی عمر کا بہترین حصہ دین کو دیجیے. اپنی عمر کا بہترین حصہ دین کو دیجیے. جب کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں، چلیے اب نمازیں پڑھ لیں، عبادات وغیرہ وغیرہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، انفاق وغیرہ. یہ جو عمر ہے نا، یہ عمر یہ میکنگ کی ہے یا بریکنگ کی ہے. یہ عمر بہت اہم کام کر رہے ہیں. آپ اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہیں، علم کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے. جب ہم اور آپ تحقیق کرتے ہیں، یہ بھی نکتہ ذرا غور سے سنیے گا. جب ہم اور آپ تحقیق کرتے ہیں نا، کسی بھی شعبے میں آپ لوگ بہت تحقیق کرتے ہوں گے، تو تحقیق کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ حق تک پہنچا جائے. تحقیق اور حق میں ایک خاص تعلق ہے. تحقیق ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حق تک پہنچیں،
اور حق کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. تو تحقیق کے ذریعے دراصل ہم اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو جب ہم کسی بھی علم کی تحقیق کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا رابطہ اللہ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا یہ میں علم حاصل کر رہا ہوں صرف انسانیت کا استحصال کرنے کے لیے. اللہ تو قرآن کریم میں کہاں تک بات بیان فرما دیتا ہے کہ انسانیت کا استحصال ہم اور آپ کرتے ہیں. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، IT ایکسپرٹ ہوتا ہے، HR کا آدمی ہوتا ہے، ڈگری کو کیش کراتا ہے چیک سمجھ کر. میں نے اگر MBA کیا مارکیٹنگ میں، میرا باس مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ گھڑی تم بنا رہے ہو نا، یہ گھڑی فرض کیجیے 10,000 کی ہے، تمہیں یہ بیچنی ہے 30,000 کی، اور اگر تم 40,000 کی بیچ دو گے تو میں تمہیں انڈیوسمنٹ دوں گا، بونسز دوں گا، تمہیں کہاں پہنچا دوں گا. قرآن کیا فرماتا ہے کہ انسان کا استحصال نہ ہو. یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایثار دین سکھاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے والی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ اس میں ان کا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو. ایک چیز آپ کو بھی چاہیے، ایک چیز مجھے بھی چاہیے، لیکن پہلے یہ چیز آپ کو چاہیے، اس کا مستحق میں بعد میں ہوں. یہ خیال میرا ہے اور یہی خیال آپ کا بھی ہے کہ نہیں، پہلے یہ چیز سامنے والے کو چاہیے. یہ ایثار ہمیں دین سکھاتا ہے، انسانیت کا استحصال ختم کر دیتا ہے. آخری بات میں عرض کرتا ہوں، گفتگو طویل ہو گئی، معاف فرمائیے گا. پانی کا ایک گلاس، شدید پیاس مجھے بھی اور انہیں بھی. پانی کا گلاس میرے پاس آیا، مجھے محسوس ہوا کہ یہ بھی پیاسے ہیں تو پہلے میں پانی انہیں پیش کروں گا. انہوں نے کہا نہیں، پہلے یہ پانی آپ پئیں گے. یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. بہرحال میں نے ان کی بات قبول کی اور میں نے پانی پی لیا شدید پیاس کے عالم میں. پیاس مٹنے کا جتنا مزہ مجھے آیا، کیا اس سے زیادہ مجھے اس شکر کو ادا کرنے میں آیا جو پانی پینے کے بعد میرے زبان سے الفاظ برآمد ہوئے؟ کس کا مزہ زیادہ تھا؟ یہ ایک پیمانہ ہے اللہ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ کیسے رکھا جاتا ہے. اے اللہ، تو نے فرمایا ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدا، کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ ہاں اے اللہ، تو میرے لیے کافی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ یہاں کی دعا فرمائیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ، انہوں نے جو کچھ فرمایا، حضرت صاحب نے جو کچھ کہا، یا اللہ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک دین پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم جہاں پڑھتے، جو پڑھتے، جس سے پڑھتے، یا اللہ ان سب کے ہمیں، یا اللہ ان سب کی، یا اللہ ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سب کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو، ہمارے اس خانقاہوں کو، جتنے بھی یا اللہ جو لوگ دین کے کام کرتے، یا اللہ سب کو ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو خانقاہ کے بارے میں سب ہمارے دعاؤں کو یا اللہ قبول منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.